ایک شخص قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی۔ تم ہو کون؟ کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم کون ہو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ، کہا اصل بیانیہ ذہنی مریض نے دیا۔ ذہنی مریض کے ٹویٹ کی ٹائمنگ دیکھیں۔ اس ذہنی مریض کے ٹویٹ کو افغان اور بھارتی میڈیا نے منٹس میں وائرل کیا۔ یہ ذہنی مریض پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ عوام کو افواج کے خلاف بھڑکائیں۔ اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، سینئر سیاستدان فیصل بابتا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بابتا صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے، خاص کر ان لوگوں کو جو کہ ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آرمی اینڈ دا پیپل۔ حکومت سر اس پر کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کے۔ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ ملک کے دشمن بیرونی اور اندرونی کا جواب ریاست خود دے گی۔ ریاست نے وہ جواب ٹھوک بجا کے دے دیا ہے، اور میں نے تو بہت نرم زبان استعمال کی تھی کہ فوج اور اس کے سپہ سالار اور پاکستان کے خلاف کرنے والے باتوں کی جوتے کی سول بنا دی جائے گی ان کی زبان کی۔ انہوں نے تو یہ بتا دیا ہے ڈی آئی ایس پی آر سامنے کہ میں نے تو بہت چھوٹی سی بات کی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ افغانستان اور ہندوستان میں اب جائیں وہ اور اپنی سیاست کریں۔ جب تک وہ میرا سیاسی باپ تھا تب تک وہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ اب جن بن باپ کے لاوارث گٹر کے کیڑوں کا وہ باپ ہے، وہ خود بھی لاوارث ہے، اور جو باپ ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک منصوبے کے تحت جو انڈیا اور افغانستان سے مل کے بنایا گیا۔ تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ بڑے کھولے الفاظ میں، کیونکہ انگریزی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بڑی زبردست ہے تو شاید ابہام نہ رہے، تو میں کھل کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ڈنڈا، لتر اور چھتر پاکستان کے دشمن، پاکستان کی افواج کے دشمن، پاکستان کے سپہ سالار کے دشمنوں کے لیے کھول دیے اسٹریٹ۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سڑک پر ملک کے دشمنوں کو پٹا ڈالا جائے گا، وہ بھی آپ کو سامنے آ گیا۔ اور جو میں نے آپ کو کہا تھا بین سے لے کے ڈسکوالیفیکیشن سے لے کر گورنر راج سے لے کر 9 مئی سے لے کر جتنی ساری باتیں تھیں جو میں آپ کو تسلسل سے بتاتا آ رہا تھا، اس کی کلیئرٹی جس جگہ سے آنی چاہیے تھی وہاں سے آ گئی۔ اور اب ماشاءاللہ سے فردر کلیئرٹی یہ ہے کہ غداری کا زمرہ ہے، تو غداری کا زمرہ تو آپ کو پتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اب میں ان بزدلوں سے پوچھتا ہوں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے آئیں بائیں شائیں، اور ملک کے لیے وینم لیتے تھے اور انڈیا اور افغانستان کی زبان بولتے تھے، وہ بانی کے ٹویٹ کو تو ری ٹویٹ کر نہیں سکتے۔ وہ گٹر کے کیڑے گندی نالی کے جو ہیں ان کو آج پتہ چل گیا ہوگا، کل کی نوٹیفیکیشن سے لے کے آج کے دن تک سب کی سیاسی ماں مر گئی ہے۔ اور یہ اکراس دا بورڈ سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ پاکستان کوئی چیز ٹالریٹ نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریاست کے نمائندے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں۔ جو پہلے کا وہ بھی ٹھیک تھا، جو اب کا وہ بھی ٹھیک ہے، جو آگے بھی کہوں گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پیر سے آنے والے پیر سے نکل اتوار پیر سے پاکستان کی ترقی گامزن اور کا سورج آسمان کی طرف بلند ہوگا اور دشمنوں کا منہ کالا ہوگا، اور بازار میں پٹے کم پڑ گئے ہیں، ان کا آرڈر دیا جا رہا ہے۔